ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میری یہ حیثیت نہیں تھی، نہ یہ میری کیپیسٹی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو معاملات میں جھگڑا ہو رہا تھا علمی، میں اس کی خبر خود سے حاصل کر لیتا. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں. یعنی فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے، خون ریزی کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو ان کے نام آ گئے. تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ علم کی توہین کرتے ہیں. او جی علم تے شیطان کو لی بڑا سی، کھیت ہے مٹی سی. ہاں وہ آپ والا علم تھا، علماء والا علم تھا کہ وہ مانتے تو تھے یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ کتابوں میں لکھا رہے، ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا. وہ مانتے تو تھے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لکھا رہے، ہم نے اپنا عمل کرنا ہے اپنے جو ہمارا دل چاہے گا. تو ایسے علم کے اوپر یہ علم تو نہیں ہوتا نا، یہ تو جہالت ہوتی ہے. جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا. شیطان کہاں سے عالم تھا؟ شیطان وہی والا عالم تھا جو آپ کے عالم والے عالم ہیں. کہ ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، نہیں ماننے کے لیے تیار ہوا. ٹھیک ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو بات مان لے، علم والی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اکڑ نہ کرے. تو جی شیطان بہت بڑا عالم تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ عالم تھا، اور جس نے عالم کو نہیں مانا وہ اصل میں شیطان جو ہے وہ جاہل تھا. شیطان کوئی عالم نہیں تھا. اچھا یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا جی کہ وہ زمین میں قتل و غارت کرے گا؟ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا. اللہ تو بندو اگر علم غیب تھا تو جو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتے بھی بتا دیتے. پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب. اگر علم غیب تھا تو وہ نام بھی بتا دیتے نا چیزوں کے. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا. علم غیب نہیں تھا، بیسیکلی ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا جو سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، جن اور انسان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جنات چونکہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ زمین میں آباد تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے مرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اب فرشتوں کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا کہ یا اللہ انسان سے پہلے ایک جنات کی شکل میں تو نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے کرتوت تو ہم نے دیکھ لی ہیں، تو یہ بھی تو یہی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. یہ وہ ریزن تھی اس کی. علم غیب والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو کہ اذان ہوتے ہی جو بندہ مسجد کی طرف نہ جائے اس کے پاؤں پہ فالج گر پڑے، تو آپ دیکھیں سارے مسجد میں جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے. لیکن کوئی فالج نہیں گرتا. آرام کھانے سے زبان نہیں جلتی ہے، جتنا مرضی کھائیں. ہاں آخرت میں جلے گی، دنیا میں نہیں جلے گی. اللہ نے اختیار دیا ہوا نا، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. تو یہ ریزن تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بتایا گیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے خود سے کوئی علم نہیں حاصل کیا ہوا. اب اس میں بھی نبی علیہ السلام کے ذاتی علم غیب کی نفی ہو گئی ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میری یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ مجھے علم حاصل ہو جاتا کہ فرشتے جو جھگڑ رہے تھے. ظاہر ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ، اور پھر وہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا. اللہ کی وحی میں
تم تک پہنچاتا ہوں۔ علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A آپ دیکھ لیں، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔